ایران کا اسرائیل کو منہ توڑ جواب، آپریشن وعدہ صادق سوئم جاری اور اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی بارش کر دی۔ تل ابیب میں اسرائیل کا جوہری تحقیقاتی مرکز تباہ، فوجی ہیڈ کوارٹرز ملیہ میٹ اسرائیلی وزارت دفاع کی عمارت متاثر، متعدد عمارتیں ملبے کا ڈھیر بن گئی، کئی علاقوں میں بجلی کا نظام درہم برہم۔ ایرانی حملے میں 3 اسرائیلی ہلاک، 172 سے زائد زخمی ہو گئے۔ ایران کے آپریشن میں 150 اسرائیلی اہداف کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران نے اسرائیل کے 3 لڑاکا طیارے مار گرائے، خاتون سمیت 2 پائلٹ گرفتار۔ اسرائیل کی ایران کے خلاف جارحیت نہ رکی، تہران میں 14 منزلہ رہائشی عمارت پر حملہ، 20 بچوں سمیت 60 ایرانی شہید ہو گئے، کئی بچوں کے ملبے تلے دبے ہونے کی اطلاع۔ تبریز ریفائنری کے قریب بھی اسرائیل کا حملہ، اسد آباد میں میزائل سائٹ پر حملے میں 2 افراد شہید ہو گئے۔ تہران کے مہر آباد ایئرپورٹ پر بھی فضائی حملہ، اسرائیل نے زنجان ملٹری بیس کو بھی نشانہ بنایا۔ اسرائیل کے ایران پر تازہ حملے میں 3 ایٹمی سائنسدان شہید، زنجان میں پاسداران انقلاب کے 3 اہلکاروں نے جام شہادت نوش کیا۔ مزید 2 ایرانی ڈپٹی کمانڈرز کی شہادت کی بھی تصدیق، میجر مہدی ربانی، میجر غلام رضا مہرابی شامل۔ ایرانی ایٹمی سائٹ فردو کو حملے میں محدود پیمانے پر نقصان پہنچا، ایران کا کہنا ہے کہ بڑی تعداد میں سامان منتقل کر چکے تھے۔ اسرائیلی وزیراعظم نیتن یاہو کا حملے جاری رکھنے کا اعلان، نیتن یاہو نے کہا ہے ایرانی میزائل صلاحیت تباہ کر دیں گے، حملوں کا ٹائم فریم نہیں دے سکتے۔ اسرائیلی آرمی چیف نے دعویٰ کیا کہ ایران تک راستہ صاف ہو گیا، تہران میں حملے شروع کریں گے، عوام پر حملے ہوئے تو تہران جل جائے گا۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ علی خامنائی نے کہا کہ شہداء کا خون رائے گا نہیں جائے گا، اسرائیل کو مفلوج کر کے دم لیں گے، اسرائیل کو خمیازہ بھگتنا ہوگا، ایرانی عوام فوج کے ساتھ ہے۔ ایرانی صدر کے زیر صدارت سلامتی کونسل کا اجلاس، دشمن کو مؤثر جواب دینے کے طریقے پر غور۔ ایرانی میڈیا کے مطابق ایران اسرائیل پر بہت بڑے پیمانے پر حملے کرے گا، اسرائیل کو فوجی اڈے دینے والے ممالک کو بھی نشانہ بنایا جائے گا۔ اسرائیل کے لیے جاسوسی کے الزام میں 19 افراد گرفتار۔ ایران اور اسرائیل مکالمے کا راستہ اپنائے، صورتحال پر تشویش ہے، کیتھولک عیسائیوں کے مذہبی پیشوا پاپ لیو کی ایران اور اسرائیل سے اپیل، کہتے ہیں ایران اسرائیل جنگ سے حالات بہت خراب ہو چکے، تنازع کو مفاہمت کے ذریعے حل کیا جائے، کسی کو کسی کا وجود خطرے میں ڈالنے کا حق نہیں، دنیا کو ایٹمی خطرے سے محفوظ بنانا ہوگا۔ OIC کا اجلاس بلایا جائے اور تمام مسلم ممالک جو ہے وہ مل کے کوئی ایسی اسٹریٹجی ڈیوائز کریں جس سے جو ہے اسرائیل کا جو ہے متحد ہو کے مقابلہ کیا جا سکتا ہے۔ اگر آج مسلم دنیا جو ہے متحد نہ ہوئی اور اپنے اپنے ایجنڈے پہ اپنے اپنے مفادات کا تحفظ کرتی رہی تو سب کی باری آ جائے گی۔ یہ ایک بہت بڑا ثبوت ہے کہ غیر مسلم جو ہیں ان کے ضمیر جاگ رہے ہیں لیکن مسلمانوں کے ضمیر جاگ نہیں رہے۔ آج مسلمان متحد نہ ہوئے تو سب کی باری آئے گی، وزیر دفاع خواجہ آصف نے خبردار کر دیا۔ اسرائیلی جارحیت پر OIC اجلاس بلانے کا مطالبہ، خواجہ آصف کا مسلم ممالک سے اسرائیل کے ساتھ تعلقات منقطع کرنے پر زور، 2 ٹوک الفاظ میں کہا مشکل گھڑی میں ہر طرح سے ایرانی بھائیوں کے ساتھ کھڑے ہیں۔ امریکی شہریوں اور اڈوں کو نشانہ بنانے کے نتائج سنگین ہوں گے، امریکہ نے ایران کو خبردار کر دیا۔ سلامتی کونسل کے اجلاس میں امریکی مندوب نے کہا کہ اسرائیل کا ایران پر حملہ اپنے دفاع کے لیے ضروری ہے، دانش مندی کا تقاضا ہے کہ ایرانی قیادت مذاکرات کی میز پر آئے۔ اسرائیلی حملوں کی اطلاع پہلے دے دی گئی تھی لیکن امریکہ ملوث نہیں۔ اسرائیلی جارحیت خطے کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے، سلامتی کونسل میں پاکستان کا 2 ٹوک موقف، پاکستانی مستقل مندوب عاصم افتخار احمد نے کہا اقوام متحدہ چارٹر ایران کو دفاع کا حق دیتا ہے، پاکستانی ایرانی عوام کے ساتھ مکمل یکجہتی کے ساتھ کھڑے ہیں،
पाकिस्तान ने आलमी बरादरी से मुतालबा किया कि वो इसराइल को बैनुल अक़वामी क़वानीन की पासदारी पर मजबूर करे। इसराइली जाहरियत के खिलाफ ईरान की आलमी सतह पर सिफारती कोशिशों में तेज़ी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास इराक़ची का अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल से राबता। अब्बास इराक़ची ने पाकिस्तान, सऊदी अरब, मिस्र, उर्दन, इटली, यूएई के रहनुमाओं से भी राबते किए। फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, बरतानिया, कतर, कब्रस के वज़ीर ख़ारजा से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू की गई। ईरानी वज़ीर ख़ारजा की आलमी बरादरी से इसराइली हमलों के खिलाफ मौसर किरदार अदा करने की अपील। कहा, मशरिक़ी वुस्ता में अमन और इस्तेहकाम यकीनी बनाया जाए। चीन के ईरान पर इसराइली हमले की शदीद मज़म्मत। इसराइल ने रेड लाइन क्रॉस की है। खित्ते में कशीदगी बढ़ाना किसी के मफाद में नहीं। इसराइल को हमले रोकने चाहिए। ईरान की जौहरी तनसीबात को भी नुकसान पहुंचा है। हमलों के संगीन नताइज होंगे। चीनी सफ़ीर का अक़वाम मुत्तहिदा की सलामती काउंसिल से खिताब। कहा, खित्ते में तनाव में इजाफा किसी के मफाद में नहीं है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के आलमी रहनुमाओं से राबते। सऊदी वलीअहद से टेलीफोनिक राबते में खित्ते में कशीदगी में कमी के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। अमीर कतर का अमरीकी सदर से राबता करके ईरान और इसराइल में जंगबंदी के लिए किरदार अदा करने का मुतालबा। डोनाल्ड ट्रंप का जापानी वज़ीर आज़म से भी राबता। दूसरी जानिब रूसी सदर पुतिन ने ईरान और इसराइल को सालिसी की पेशकश कर दी। इसराइल पर ईरानी हमलों की खबर सुनते ही ईरान और फ़लस्तीन में जश्न। ईरानी अवाम खुशी से झूम उठे। मुख्तलिफ शहरों में अवाम दीवानावार सड़कों पर निकल आए। लोगों ने अपनी अफवाज के हक में खूब नारे लगाए। फ़लस्तीन के लोगों ने भी सड़कों पर निकलकर खूब जश्न मनाया। अक़वाम मुत्तहिदा में मसला फ़लस्तीन पर होने वाली कॉन्फ्रेंस मनसूख कर दी गई। फ्रांस और सऊदी अरब की जानिब से फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए अक़वाम मुत्तहिदा में कॉन्फ्रेंस मुनाकिद होना थी। कॉन्फ्रेंस अक़वाम मुत्तहिदा के हेडक्वार्टर में 17 से 20 जून को तय थी। कॉन्फ्रेंस के वक्त और मकाम को तब्दील किया जाएगा। कश्मीर समेत तमाम मसाइल का हल मुज़ाकरात और सिफारतकारी से ही मुमकिन है। पार्लिमानी वफ़द के सरबराह बिलावल भुट्टो की ब्रसेल्स में प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं, जंग किसी भी मसले का हल नहीं। पाकिस्तान खत्ते में पायदार अमन चाहता है। भारत पानी को बतौर हथियार इस्तेमाल कर रहा है। एटमी ताकतें होने के बावजूद पाक भारत कशीदगी तेजी से बढ़ी है।